أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله طاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل محبت آل محمد ٹی وی۔ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا ٹپکے گا جو لہو میرا۔ مومنین کرام، السلام علیکم یا علی مدد۔ آج جس موضوع پہ میں آپ سے مخاطب ہوں وہ مولا متقیان علی علیہ السلام کی شہادت، اسباب اور واقعات ہیں۔ مولا کی شہادت ایک عظیم سانحہ ہے، اسلام کا ایک عظیم نقصان ہے، اور اس واقعے کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر، اس کے اسباب کو جاننا بہت ضروری ہے۔ مومنین کرام، مولا کی ظاہراً خلافت کا زمانہ جیسے شروع ہوتا ہے، وہ واقعات ایک بہت وسیع لمبی گفتگو ہے، لیکن میں اس موضوع میں نہیں جاؤں گا۔ میں آپ کو مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا حالات و واقعات تھے کہ جو مولا کی شہادت کے لیے مسلمان تیار ہوئے۔ یوں تو پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے جانے کے بعد آپ پہ غموں، دکھوں، امتحانوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ آپ انتہائی مظلومیت کی زندگی بسر کرتے رہے، اور جب یہ زمانہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ آپ کو ظاہراً خلافت دی جاتی ہے، آپ اپنے پہلے خطبے میں یہ فرماتے ہیں کہ میں سیرت شیخین نہیں بلکہ سیرت رسول پہ عمل کروں گا، اور اس کا عملی نمونہ آپ نے کر کے دکھایا کہ تمام علاقوں کے گورنرز، افسران کو نئے سرے سے تعینات فرمایا، اور آپ کا ایک حکم تھا واضح نمایاں، وہ تھا انصاف، کہ ہمیشہ انصاف سے کام لینا ہے، بے انصافی کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا دور حکومت ایک مثالی خوبصورت دور حکومت ہے۔ آپ نے ہمیشہ غریب پروری اور انصاف پسندی کا مظاہرہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اقدامات تا قیامت مثالی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دور کی شورش، اس دور کی دشمنان آل محمد کی سازشوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ آپ نے کسی قسم کا لچک کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ آپ حق پر تھے اور حق کبھی لچک نہیں دکھاتا۔ مومنین کرام، جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، جنگ نہروان ہو، ان تمام جنگوں میں اسلام کے دشمنوں نے آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے، لیکن وہ ناکام رہے۔ ہر جنگ میں عبرتناک شکست کھانے کے بعد آپ دیکھیں کہ امیر شام نے
اور دوسرے جو اسلام کے دشمن تھے، آپ کے دشمن تھے، انہوں نے منصوبہ بنایا آپ کو شہید کرنے کا، وہ یہ چیز اچھی طرح جانتے تھے۔ جنگ صفین میں 12 سال کے علی کے شیر غازی عباس نے جو جوہر دکھائے جنگ کے، ان جوہر دکھانے کے بعد ایسی دھاک بیٹھی اسلام کے دشمنوں کے دلوں پر کہ وہ دوبارہ جنگ کے لیے آمادہ نہیں تھے، اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ مولا کو حالت نماز میں ہی قتل کیا جا سکتا ہے، ہم مولا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ دشمن جان چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو شہید کرنے کا ایک باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مکمل کرنے کے لیے عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کا انتخاب کیا۔ ابن ملجم شقی القلب انسان وہاں سے چلتا ہے شام سے، اور آپ کو شہید کرنے کے لیے کوفہ کی سرزمین میں داخل ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، عالم اسلام روزے رکھنے میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اس پاک عظیم مہینے میں وہ ملعون اسلام کے عظیم انسان کو، پنجتن پاک کے عظیم شخص کو، امام اول کو، اللہ کی شکل وجہ اللہ کو، لسان اللہ کو، عین اللہ کو، جس کو نبی نے کہا علی میرا جسم ہے، علی میرا خون ہے، علی میرا ہم نفس ہے، اس علیم عظیم و مولا علی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے ملعون کوفے میں آ جاتا ہے، جس کی عظمتوں کی شانوں سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ مومنین کرام، جس کی عظمت، شان و فضیلت میرا پاک رسول بار بار مسلمانوں کو بتاتا رہا، دکھاتا رہا، اس کی عظمت کو تسلیم کرنے کے بجائے بہت سارے مسلمان مولا کا بغض دل میں لیے آپ کے مقابلے کے لیے آئے، اور یہی بغض لیے ابن ملجم کوفہ میں آ گیا، اپنے سہولت کاروں کے گھر رہتا ہے آ کر، اور رات کی تاریکی میں مسجد کوفہ میں آ کے سو جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام سحری کرنے کے بعد 19 کی تاریخ کو صبح کے وقت اذان سے تھوڑی دیر پہلے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، تو یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ بطخیں آپ کا رستہ روک کے آہ فریاد کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جیسے وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک سرخ آندھی مومنین کرام آتی ہے اور چراغ مسجد بجھ جاتا ہے۔ مومنین کرام، یہ بھی نشانی تھی جس کا آپ کو پہلے پاک رسول نے بتا دیا تھا۔ اس کے بعد وضو کرنے کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، سیدھا مصلی اذان پہ جا کے اذان دیتے ہیں۔ آج علی کی اذان میں بہت درد ہے، بہت سوز ہے مومنین کرام، اس درد کو، اس سوز کو جو مومنین معرفت والے تھے انہوں نے محسوس کیا، یا علی کے گھرانے نے محسوس کیا۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ وضو کرنے کے بعد مسجد میں صفیں سیدھی کرتے ہیں، بچھاتے ہیں، تو سوئے ہوئے ملعون کو ٹھوکر سے اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو یہ ملعون زہر میں بھری ہوئی تلوار آپ کے سر اقدس پہ ضربت لگاتا ہے، جس سے آپ شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ زخمی ہونے کے بعد آپ نے وصیت میں پہلا فرمان جاری کیا کہ دیکھو میرے قاتل کو شربت پلاؤ۔ عظیم لجپال ہے علی، مومنین کرام، جو اپنے قاتل کو بھی شربت پلا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مولا حسن کو وصیت کی، وہ عظیم وصیت ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، پڑھنی چاہیے وہ وصیت، بہت وسیع اور اس وصیت ہے، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے کرنے کے بعد مولا کو جب خبر پہنچی مولا کے قتل کی، تو جبریل نے عرشوں سے اپنا تاج لہا کے کہا قد قتلک یا امیر المومنین، یہ صدا، یہ ندا آسمان و زمینوں پہ لوگوں نے سنی۔ جب یہ صدا علی کے پاک گھرانے میں سنی، پاک بیویوں نے سنی، کوہرام بچ گیا۔ آپ کے بیٹے دوڑے ہوئے مسجد میں آتے ہیں، آپ کو آ کے سنبھالتے ہیں،
اس کے بعد آپ کو اپنے گھر میں لے کے جاتے ہیں. مولا علی علیہ السلام 2 دن اس شدید زخمی حالت میں رہنے کے بعد اپنے خالق حقیقی کے جا ملتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون.